زمین کی کشش انہیں تیزی سے اپنی جانب کھینچ رہی تھی اور پھر سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں فضا میں بہت سی چیخیں اور بریک لگنے کی چرچراہٹ گونجی۔ اوشان نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے خالی بالکونی اور پھر اس شخص کی طرف دیکھا جسے اس نے چند لمحے قبل کیک لگائی تھی۔ وہ اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب اس کا زیادہ دیر وہاں ٹھہرنا کسی طرح بھی مناسب نہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب کسی بھی لمحے یہ کمرہ پولیس والوں سے بھر جائے گا۔ چنانچہ وہ تیزی سے بک شیلف کی طرف بڑھا اور وہاں رکھی فائلوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بغل میں چند فائلیں دبائے اپارٹمنٹ سے نکل رہا تھا۔ جو ہی وہ نیچے جانے والی لفٹ میں سوار ہوا، اسی لمحے دوسری لفٹ سے کئی باوردی پولیس والے نمودار ہوئے اور تیزی سے ابراہم کے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئے۔ نیچے اچھا خاصا مجمع لگ چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی چہمگوئیاں کرنے میں مصروف تھے، لیکن اوشان کسی کی طرف توجہ دیے بغیر تیزی سے اس کار کی طرف بڑھ گیا جو اپارٹمنٹ ہاؤس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سٹیئرنگ پر ایک لڑکی بیٹھی مضطرب نگاہوں سے اپارٹمنٹ ہاؤس کے مرکزی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جو ہی اس کی نگاہ اوشان پر پڑی، اس کے حلق سے ایک اطمینان بھری سانس نکل گئی۔ ٹائیگر نے ایک نگاہ آنے والوں پر ڈالی۔ انہوں نے اپنی ٹامی گنیں اب ہاتھوں میں تھام لی تھی اور تیزی سے ٹائیگر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ٹائیگر کو محافظ پر حملہ کرتے دیکھ چکے ہیں، اسی لیے ان کے انداز سے جارحیت ٹپک رہی تھی۔ ٹائیگر نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور دوسرے ہی لمحے باہر کی سمت جست لگا دی۔ وہ ان مسلح آدمیوں سے خوفزدہ نہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان سے الجھنے کا مطلب وقت کا ضیاع ہے اور وقت اس کے پاس نہ تھا۔ اسے ہر حال میں ان کے منصوبے کو ناکام بنا کر فوراً بستائی پہنچنا تھا، جہاں قبا خانے میں مقید سفید فام لڑکیاں جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھیں۔ وہیں پہنچ کر اسے بہرام کو یہاں کے بارے میں رپورٹ کرنا تھی۔ مسلح افراد اسے باہر بھاگتا دیکھ کر تیزی سے دروازے کی طرف لپکے، لیکن ٹائیگر ان کے اندازے سے بھی کہیں زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قریب واقع ایک اور عمارت میں جا گھسا۔ وہ راہداری میں تیزی سے دوڑ رہا تھا، لیکن دوڑنے کے باوجود بھی زمین پر اس کے جوتوں سے کوئی دمک پیدا نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زمین سے چند انچ اوپر فضا میں تیر رہا ہو۔ دوڑنے کا یہ فن اس نے فیلڈ کرافٹ میں سیکھا تھا۔ راہداری اچانک ہی آگے جا کر دائیں جانب مڑ گئی تھی اور سامنے ہی زینہ نظر آ رہا تھا۔ ٹائیگر زینے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لیکن راہداری سنسان پڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس عمارت میں کوئی بھی متنفس نہ ہو۔ ٹائیگر نے زینے کا جائزہ لیا۔ زینے کے عقب میں نیچے جانے کا راستہ بنا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے اوپر جانے کا ارادہ ترک کر کے زینے کے عقب میں پہنچ گیا، جہاں طے خانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ ٹائیگر محتاط انداز میں سیڑھیاں طے کرتے ہوئے نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیوں پر تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ غالباً یہاں آمد و رفت کم ہی رہی ہوگی، شاید اسی لیے یہاں روشنی جلانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی۔ نیچے پہنچ کر ٹائیگر رک گیا۔ رکنے کی وجہ وہ سہ طرفہ راستہ تھا جو سیڑھیاں اترتے ہی سامنے آ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے زیر زمین سرنگوں کا جال بچھایا گیا ہو۔ ٹائیگر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ ویسے بھی اسے نہیں معلوم تھا کہ کون سی راہداری کس طرف جاتی ہے۔ ٹائیگر نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ وہ کنٹرول روم سے نکل کر دائیں سمت کی طرف دوڑا تھا۔ اگر یہ زیر زمین راستہ ان عمارتوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے تو کنٹرول روم کی سمت لازمی طور پر بائیں جانب والا راستہ جائے گا۔ چنانچہ اس نے وہی راستہ اختیار کیا اور محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ اس کی تمام حیثیات بیدار تھی اور وہ پیش آنے والے ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ راہداری آگے جا کر پھر مڑ جاتی تھی۔ چنانچہ ٹائیگر جو ہی موڑ پر پہنچا، اسے رک جانا پڑا۔ یہاں سے راہداری پھر ایک دورائیا راستے میں تبدیل ہو گئی تھی اور اس مقام پر چھت سے ہلکی ہلکی دودیا روشنی پھوٹ رہی تھی، جس کے باعث راہداری میں کسی قدر اجالا پھیلا ہوا تھا۔ دفعتاً ٹائیگر کی سماعت سے کسی کے سانس لینے کی آواز ٹکرائی، جیسے کوئی سوتے میں لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہو۔ ٹائیگر نے آواز کی سمت کا جائزہ لیا اور دوسری سمت نکلنے والی راہداری میں چل پڑا۔ آواز رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی، لیکن اسے کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ دکھائی دی جہاں کوئی آرام کر سکتا ہو۔ لیکن اسے سانسوں کا زیر و بم مسلسل محسوس ہو رہا تھا اور اس کی حسیات کسی کی موجودگی کا اشارہ دے رہی تھی۔ آخر وہ ہے کہاں؟ ٹائیگر نے جھنجھلا کر سوچا۔ راہداری کسی شیطان کی آنت کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ ٹائیگر کچھ اور آگے بڑھا اور ایک مقام پر جا کر رک گیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آواز کا مخرج یہی مقام ہو۔ اس نے چھت اور دیواروں پر نگاہ دوڑائی، لیکن دیواریں اور چھت بالکل سپاٹ تھی اور کہیں بھی کسی اسپیکر اور روزن کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن اس کا ذہن مسلسل یہی اصرار کر رہا تھا کہ کوئی شخص یہاں چھپا ہوا ہے، اور ٹائیگر اس بات سے بخوبی آگاہ تھا کہ اس کی حیثیات اسے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ چنانچہ اس نے پہلے دائیں جانب واقع دیوار پر کان لگا دیے اور چپکلی کی طرح دیوار سے چپکا ہوا چند قدم چلا اور پھر یہی عمل دوسری دیوار کے ساتھ بھی دہرانے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔
सांस लेने की आवाज उसी दीवार से फूट रही थी, जैसे कोई दीवार के अकब में लेटा सांस ले रहा हो। टाइगर ने दीवार पर हाथ फेर कर किसी दरवाजे के वजूद को तलाश करने की कोशिश की। दीवार बिल्कुल सपाट थी, लेकिन टाइगर महसूस कर चुका था कि दीवार की पुष्ट पर कोई न कोई कमरा जरूर मौजूद है, क्योंकि दीवार पर हाथ फेरते हुए उसे दीवार के पीछे खला का एहसास हो गया था। इसीलिए उसने अपने हाथ को ना रोका था। वो समझ गया था कि यहाँ कोई न कोई ऐसी कल जरूर होगी जिसे दबाने से दीवार के अंदर रास्ता बन जाएगा। और फिर हुआ भी ऐसा ही। जो ही उसका हाथ जमीन के करीब दीवार पर एक जगह टकराया, दीवार एक हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ शक हो गई और सामने ही एक मुख्तसर से कमरे का मंजर वाज़ेह हो गया। कमरे में एक बेड और एक छोटी सी मेज के सिवा कुछ न था। बेड पर एक अच्छा खासा तनोमंद शख्स सो रहा था। उसका आधा बदन बरहना था और वो दरवाजे की तरफ पुश्त किए हुए था। उसकी नंगी पेट पर लंबी लंबी आड़ी तिरछी खींची हुई सुर्ख लकीरें इस बात की गामाज थी कि वो शख्स सख्त तशद्दुद का शिकार हुआ है। जो ही टाइगर कमरे में दाखिल हुआ, दीवार फिर बराबर हो गई। टाइगर धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ा। वो शख्स उसकी आमद से बेखबर नींद में मस्त सो रहा था। टाइगर ने बड़ी नरमी से उसके कंधे को छुआ और उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की। बिस्तर पर लेटे हुए शख्स ने कराह कर करवट ली। जो ही उसकी पुश्त बिस्तर से टकराई, वो तकलीफ की शिद्दत से तड़प कर उठ बैठा। टाइगर उसका चेहरा देखकर चौंके बगैर न रह सका। जख्मी शख्स वही नेग्रो ड्राइवर था जो उसे कजान तक लाया था और फिर जंगल में अचानक हमले के बाद गायब हो गया था। उस पर निगाह पड़ते ही नेग्रो के चेहरे पर खौफजदगी के आसार फैल गए और वो मुल्तजी निगाहों से टाइगर को देखने लगा। प्लीज तुम यकीन करो, मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता कि वो कोई सयाह था और उसने बतौर गाइड मेरी खिदमत हासिल की थी। वो गुटी गुटी सी आवाजों में यूं बोलने लगा जैसे किसी ने टेप रिकॉर्ड का बटन दबा दिया हो। वो नकाब और स्याह लिबास की वजह से टाइगर को भी उन्हीं का आदमी समझ रहा था। मुझे यकीन है दोस्त, बस अब तुम उठ खड़े हो जाओ, टाइगर ने मुस्कुराते हुए नरम आवाज में कहा। टाइगर की आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर जलजले के से आसार पैदा हो गए। वो बेयकीनी से टाइगर की तरफ तकने लगा। मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जो तुम्हारी जीप में सवार था। टाइगर उसे बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला देखकर दोबारा बोला, बवाना तुम? नेग्रो हकलाया और टाइगर को सर से पैर तक घूरने लगा। तुम यहाँ कैसे बवाना? बस जैसे भी समझो, लेकिन तुम जल्दी से खड़े हो जाओ, हमें यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना है। टाइगर ने जमीन पर गिरी कमीज उठाकर उसे थमाते हुए कहा और फिर पूरी तफसील उसे सुना दी। ओह! टाइगर की बातें सुनकर उसके चेहरे पर तशवीश के साए फैल गए। बवाना, कुछ देर बाद वो पुरसोच लहजे में बोला, मेरे जहन में एक तरकीब है कि हम किसी तरह उनके तहखाने से टाइम बम हासिल कर लें और उनके पूरे कैंप को उड़ा दें। इस तरह उनका मंसूबा खाक में मिल जाएगा। नहीं बिधू, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह पूरे इलाके में ताबकारी फैलने का अंदेशा है। मैं उस मिसाइल को नाकारा बनाने की तकनीक से वाकिफ हूँ और अब मैं उनके कंप्यूटराइज्ड निज़ाम में ऐसा खलल डालूंगा कि उन्हें अपना प्रोग्राम एक अरसे तक अल्तवा में डालना पड़ेगा। ठीक है बवाना, नेग्रो कमीज पहनते हुए बोला। उसके चेहरे पर अब भी कर्बो अजियत का तासुर फैला हुआ था, लेकिन वो फिर भी इंतहाई जब्त का मुजाहिरा कर रहा था। एक मिनट बवाना, अभी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई मुझे खाना देने आएगा, क्यों ना हम उसे काबू करके कुछ मालूमात हासिल कर लें। टाइगर ने उसकी इस बात पर पसंदीदगी का इजहार करते हुए गर्दन हिलाई और उसे छोटी मेज दीवार के साथ लगाकर बैठने को कहा और खुद नकाब उतार कर बिस्तर पर लेट गया। ये है वो फाइलें जनाब आली जिसमें उनका मंसूबा दर्ज है, बहराम इंतहाई मुअद्दब लहजे में बोला। इस वक्त वो सदर अमेरिका के दफ्तर में बैठा था और उसके सामने वो फाइलें रखी हुई थी जो ओशान ने अब्राहम के अपार्टमेंट से हासिल की थी। सदर के चेहरे पर गहरी संजीदगी के साए फैले हुए थे। जो वो फाइलों में दर्ज तहरीर पढ़ता जा रहा था, उसकी पेशानी पसीने से तर होती जा रही थी। वो बार बार रुमाल से पसीना पोंछ रहा था। फाइलों में दर्ज मंसूबे ऐसे ही थे कि दफ्तर एयर कंडीशन होने के बावजूद वो पसीने में नहा रहा था। सहूनियों ने न सिर्फ अरब सफीरों के कत्ल बल्कि कांग्रेस में अरबों के हमदर्द चंद एक अरकान को कत्ल करने का मंसूबा भी बनाया था। अगर वो मंसूबा कामयाब हो जाता तो इससे अमेरिका को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। सदर इसराइल के लिए नरम जज्बात रखने के बावजूद भी उनके इस मंसूबे को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देख रहा था। उसके माथे पर सोच की गहरी सलवटें पड़ी हुई थी। उसने लरजते हाथों से तलाई सगार केस से एक सगार मुंतखब किया और सुलगा कर गहरे गहरे कश लेने लगा। शुक्रिया मिस्टर बहराम, वो चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बोला। उसके लहजे में थकन के आसार गालिब थे। आप अब क्या कार्रवाई का इरादा रखते हैं? बहराम ने उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए पूछा तो सदर के चेहरे पर शदीद कशमकश के साए फैल गए। शायद कुछ नहीं, वो इंतहाई आहिस्तगी से बोला था और ऐसा कहते हुए उसने बहराम से आंखें चार नहीं की थी। मैं आपका मतलब नहीं समझा जनाब आली, बहराम हैरत भरे अंदाज में बोला।
ان کی لابی بہت مضبوط ہے مسٹر بہرام۔ صدر کے لہجے میں انتہائی لاچارگی تھی۔ اگر ہم نے ان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا تو شاید سینٹ اور کانگریس میں ایک نہ ختم ہونے والا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا جو میری حکومت کو بھی لے ڈوبے۔ نہیں مسٹر بہرام، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے آئندہ بھی الیکشن لڑنا ہے۔ تمہیں بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ تم بھی اب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھ گیا اور دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر ٹہلنے لگا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب بہرام کو چلے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، میں اجازت چاہتا ہوں، بہرام ناگواری سے بولا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولنا ہی چاہا تھا کہ اس کے کانوں میں صدر کی آواز گونجی۔ ایک منٹ مسٹر بہرام، صدر نے اسے پکارا۔ بہرام نے پلٹ کر صدر کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی ناگواری کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ ویسے میں سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے CIA کی خدمات حاصل کروں گا اور کوشش کروں گا کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ بہرام نے برہمی سے کندھے اچکائے اور تیزی سے باہر آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی سپر پاور کا سربراہ اپنی ہی بنائی ہوئی مملکت کے آگے اتنا بے بس ہوگا کہ چاہنے کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے گا۔ بہرام جانتا تھا کہ امریکہ کی آبادی میں یہودیوں کا تناسب کچھ زیادہ نہیں، لیکن وہ یہاں کی سیاست میں اتنا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں کہ صدر امریکہ جیسی ہستی جس کے ایک اشارے پر دنیا کا نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے، وہ بھی انہیں کسی صورت میں ناراض کرنے کا خطرہ بھی مول لینے پر تیار نہ ہوگا۔ یہ بات اس نے سوچی بھی نہ تھی۔ وہ فائلیں دیکھتے ہی اسی لیے فوراً وائٹ ہاؤس پہنچا تھا کہ کسی طرح صدر سے اس تنظیم کی بیخ کنی کی اجازت حاصل کرے، لیکن صدر نے اس سلسلے میں جس رویے کا اظہار کیا تھا اس نے اس کا موڈ سخت آف کر دیا تھا۔ اب اگر کوئی بھی اس تنظیم کے خلاف کارروائی کرے گا تو وہ چارہ گر کے کھاتے ہی مل جائے گی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ انتہائی تیز رفتاری سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ سپیڈو میٹر کی سوئی 70 اور 80 کے ہندسوں کے درمیان لرز رہی تھی اور ہائی وے پر اس کی کار کاغذ کے کسی پرزے کی طرح اڑ رہی تھی۔ وہ کچھ اتنے تیش کے عالم میں تھا کہ ان دو کاروں پر بھی کوئی دھیان نہ دے سکا جو وائٹ ہاؤس کی حدود سے نکلتے ہی اس کے تعاقب میں لگ گئی تھی اور اب دھیرے دھیرے اپنا فاصلہ کم کرتے ہوئے نزدیک آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں سنگین خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بدو کے چہرے پر بھی قدرے اطمینان پھیلا ہوا تھا۔ وہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے بہترین قوت ارادی کا مظاہرہ کر رہا تھا، جبکہ اب بھی اس کی پشت پر لگے زخموں سے ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ دفعتاً ٹائیگر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک بازو آنکھوں پر رکھ کر چت لیٹ گیا۔ بدو نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن فوراً ہی اپنا سانس روک کر بیٹھ گیا۔ ٹائیگر کی حساس سماعت سے ہلکی ہلکی آہٹ ٹکرا رہی تھی، جیسے کوئی دور سے چلا رہا ہو۔ چند ہی لمحوں بعد آہٹ کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گئی، پھر ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ دیوار شک ہو گئی اور ایک نقاب پوش ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ کے قریب پہنچ کر وہ جو ہی میز کی تلاش میں پلٹا تو بدو نے کسی شکاری کتے کی طرح اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ اس اچانک افتاد پر بوکھلا سا گیا اور ٹامی گن اس کے کندھے سے پھسل کر زمین پر گر گئی۔ اس نے دیواروں وار خود کو بدو کے گوسوں سے بچانے کی کوشش کی اور دیوار سے رگڑ کھاتا ہوا دور تک نکل گیا۔ ٹائیگر نے اس لڑائی میں مداخلت کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بدو کو اپنے اوپر ہونے والے تشدد کا بدلہ لینے کا پورا موقع دینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ دلچسپی سے ان دونوں کے درمیان ہونے والا مارکا دیکھتا رہا، لیکن وہ زیادہ دیر تک خاموش تماشائی نہ بن سکا کیونکہ بدو زخمی ہونے کے باعث تھوڑی ہی دیر میں ہانپنے لگا تھا اور اس کے انداز میں لڑکھڑاہٹ سی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر ٹائیگر نے اسے الگ ہٹ جانے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے الگ ہٹ کر ہانپنے لگا۔ نقاب پوش بھی دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے ہانپ رہا تھا۔ ٹائیگر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چہرے سے الگ کر دیے۔ دیکھو مسٹر، زندگی ایک بہت ہی قیمتی شے کا نام ہے اور یہ صرف ایک ہی بار ملتی ہے، بار بار نہیں، سمجھے؟ ٹائیگر نے بڑے نرم لہجے میں کہا اور جواباً نقاب پوش اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اگر تم یہ بات سمجھتے ہو تو اس قیمتی شے کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہو۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ نقاب پوش ایک ہاتھ سے اپنا جبڑا سہلاتے ہوئے بولا، مطلب صرف اتنا ہے کہ تم ہمیں اس زیر زمین راستے کے متعلق بتا دو تو میں تم سے تمہاری قیمتی زندگی نہیں چھینوں گا، ورنہ۔ ٹائیگر نے اتنا کہہ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نقاب پوش نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر دوسرے لمحے اس نے زمین پر گری اپنی ٹامی گن کی طرف چھلانگ لگا دی اور ٹائیگر نے بھی بجلی کی سی سرعت کے ساتھ ٹانگ گما دی۔ کمرے میں نقاب پوش کی کرہ بلند ہوئی اور وہ اپنی ٹامی گن سے چند قدم آگے سیدھا بدو کے قدموں پر اوندے منہ گر گیا، لیکن پھر بلبلا کر فوراً ہی سیدھا ہو گیا۔ بدو نے بھی اس کے چہرے پر ایک زوردار ٹھوکر رسید کر دی تھی۔ ٹھیک ہے دوست، غالباً تمہیں اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں،
یہ کہتے ہوئے ٹائیگر نے ٹامی گن اٹھا لی اور اس کا رخ نقاب پوش کی سمت کر دیا۔ اس کے لہجے میں اتنی سنگینی تھی کہ نقاب پوش کی آنکھوں میں سراسیمگی سی پھیل گئی۔ پلیز رکو، میں بتاتا ہوں۔ وہ ایک ہاتھ اٹھا کر خوفزدگی کے عالم میں چلایا اور اس کے ساتھ ہی وہ میکانکی انداز میں تمام راستوں کے بارے میں اگلنے لگا۔ اوکے، ٹائیگر ٹامی گن کی نال نیچے کرتے ہوئے بولا، میں حسب وعدہ تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، لیکن تمہیں اپنے ساتھیوں کی آمد تک یہی آرام کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ٹائیگر نے ٹامی گن بندو کی طرف اچھال دی۔ نقاب پوش کے انداز سے اب اطمینان جھلک رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے بھی نہ پایا تھا کہ ٹائیگر نے اس کی دونوں کن پٹیاں مسل دی اور وہ دوبارہ زمین بوس ہو گیا۔ ٹائیگر کے اشارے پر بندو نے اس کا لباس اتار کر پہننے میں دیر نہ کی تھی اور لباس کی جیب سے ایک ریموٹ کنٹرول نکال کر ٹائیگر کو تھما دیا تھا۔ ٹائیگر نے اس کا رخ دیوار کی طرف کر کے بٹن دبایا تو دیوار آپ ہی آپ شک ہو گئی۔ ٹائیگر نے راہداری کا جائزہ لے کر بندو کو بھی باہر آنے کا اشارہ کیا۔ بندو، تم سیدھا بیرونی دروازے کی طرف جاؤ گے، لیکن باہر نکلنے کی کوشش اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ میں نہ پہنچ جاؤں۔ ٹائیگر نے بندو کو ہدایت دیتے ہوئے کہا اور بندو اسبات میں سر ہلاتا ہوا ایک راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر کو یقین تھا کہ زیر زمین راہداری میں شاید ہی کسی کا سامنا ہو، چنانچہ وہ بندو کے جاتے ہی خود اسلحے کے اسٹور کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا اندازہ درست ہی تھا۔ وہ لوگ اپنے سیکیورٹی کے انتظام سے اتنے مطمئن تھے کہ نیچے انہوں نے کوئی بھی محافظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ جلدی وہ اسلحے کے اسٹور کے نیچے پہنچ گیا اور تیزی سے سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپر پہنچا۔ اوپر ویسا ہی زینہ بنا ہوا تھا جس سے گزر کر وہ نیچے پہنچا تھا۔ ابھی وہ باہر نکلنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے کسی کے زینے اترنے کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر گربابا چلتا ہوا زینے کے قریب پہنچ گیا۔ اترنے والوں نے جو ہی آخری سیڑھی پر قدم رکھا، ٹائیگر تیزی سے گھوم کر ان کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ ایک نفسیاتی چال تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اسے یقین تھا کہ وہ اچانک اسے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک جائیں گے اور یہی ایک لمحہ فیصلہ کن بھی بن سکتا ہے۔ ٹائیگر کی یہ سوچ غلط نہ تھی۔ جو ہی وہ ان کے سامنے پہنچا، دونوں سے آپوش ایک جھٹکے سے رک گئے، پھر اس سے قبل کہ وہ سنبھلتے۔ ٹائیگر نے پھرتی سے راؤنڈ ہاؤس کک اور کوہنی ایک ساتھ استعمال کی اور وہ دونوں کراہ کر سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئے۔ ایک کے ہاتھ منہ پر جمے ہوئے تھے اور وہ اپنے دانتوں کو منہ سے باہر آنے سے روک رہا تھا، جبکہ دوسرا اپنا گھٹنا تھامے بیٹھا تھا۔ دونوں کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ ٹائیگر نے انہیں زیادہ سوچنے کا موقع دینا مناسب نہ سمجھا اور انہیں گھسیٹتے ہوئے نیچے جانے والے زینے پر لے آیا۔ اگلے لمحے وہ نیچے کی جانب لڑک رہے تھے۔ ٹائیگر ان سے فارغ ہو کر تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں ہلکے بم اور ٹائم بم رکھے ہوئے تھے۔ اس نے 4 انتہائی طاقتور ٹائم بموں کا انتخاب کیا اور انہیں اٹھا کر تیزی سے واپس زیر زمین راستے پر آ گیا۔ اس کا رخ رہائشی بلاک کی طرف تھا۔ وہ تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اسے یہ ساری کارروائی 10 منٹ کے اندر اندر انجام دینی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بندو کو ٹامی گن استعمال کرنے کا موقع ملے، کیونکہ ٹامی گن استعمال کرنے کا مطلب محافظوں کو زیر زمین راستے کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ چنانچہ اس کے سامنے سب سے پہلے جو زینہ آیا وہ اسی پر چڑھ گیا۔ یہ وہی عمارت تھی جہاں اس نے ولیم کے روپ میں رات کا کچھ حصہ گزارا تھا، جس کے ایک کمرے میں ڈیانا شاید اب بھی محو خواب تھی۔ ڈیانا کا خیال آتے ہی ٹائیگر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر فوراً ہی اس کے تصور کو ذہن کی اسکرین سے اس طرح کھرچ دیا کہ جیسے وہ کبھی اس نام کی خاتون سے ملا بھی نہ ہو۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ ٹائیگر نے مختلف جگہوں پر 4 ٹائم بم فٹ کر دیے اور 5 منٹ کا ٹائم فکس کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس عمارت کی تباہی سے کنٹرول روم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔